صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے، بدن یا بالا وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من کتب عنی علما فکتب معہ صلاۃ علی لم یزل فی اجر ما قرئ ذلک الکتاب، یعنی جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اسے درود پاک کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اس مادر گیتی میں ہر طرف کفر و ضلالت، جہالت و صفات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ فاران کی چوٹی سے رشد و ہدایت کا مہتاب چمکا، جس کے انوار سے اکوان عالم منور ہو گئے۔ ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو ترقی کی اس معراج پر پہنچا دیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم تھامے ترقی کی منازل طے کرتے رہے۔ وہ علم و عمل کے پیکر ہوتے تھے اور ان مسلمانوں کا ہر عمل اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا، اور وہ عمل دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے تھے اور انہی کے لیے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، جس کو امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی المعروف ابن جوزی
علیہ رحمت اللہ القوی اپنی مایا ناز تصنیف عیون الحکایات میں تحریر فرماتے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل یہ عیون الحکایات جو کہ المدینہ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے عیون الحکایات، تو آئیے آپ کی بارگاہ میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں جسے ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی، چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا عمر کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا، کیسے یہ گورنر تھے، کیسے اللہ والے تھے، اور اپنے امیر کی کس طرح اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، کہ جیسے ہی امیر المؤمنین کا انہیں پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا، اور طویل سفر کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گمان تھا کہ شاید حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت وغیرہ ساتھ لائے ہوں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا عز و جل کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر انہیں برا نہ کہیے،
میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہیں، اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کام کے لیے مقرر فرمایا تھا یہ اس بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، غور سے سنیے کہ جب حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو عرض کی اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے خطا بھی سرزد ہوئی ہے کہ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہذا اب میں یہ عہدہ کبھی قبول نہیں کروں گا۔ پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم حضرت عمر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ یہ عرض کر دوں کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط تھی، اور یہ بھی یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تحقیق کر سکتے ہیں، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی تحقیق کر سکتا ہے، امیر اپنے ماتحت کی تحقیق کر سکتا ہے، اسی طرح نگران بھی اپنے ماتحت کی تحقیق کر سکتا ہے۔ ہاں، چھوٹا اگر بڑے کی تحقیق کرے تو یہ غلط ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ بڑا ہمیشہ اپنے چھوٹے کی تحقیق کر سکتا ہے۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، کہ بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی خطا ہے۔ تو لہذا یاد رہے کہ بڑا چھوٹے کی تحقیق کر سکتا ہے مگر چھوٹا بڑے کی تحقیق نہیں کر سکتا۔ جب وہ شخص حارث نامی شخص جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں
اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں. وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے. لہذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا. پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کے بیٹے کی خطا کیا تھی. کہ فتاوی فیض الرسول میں یہ تحریر ہے کہ ان کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے نبیذ پی تھی کہ جس سے نشہ ہو گیا تھا، اور ان کی جانب شراب پینے اور زنا کرنے کی نسبت غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ انہوں نے نبیذ پی تھی جس کے سبب نشہ ہو گیا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حد قائم فرمائی. پھر وہ بیمار ہو کر انتقال فرما گئے. سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ شخص حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں 3 دن مہمان رہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو کہ ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں. جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور کہا یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا. حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقربا اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے. جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا، اور دینار لانے والے کا یہ گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے تھے. پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا امیر المؤمنین کو میرا سلام عرض کرنا. پھر وہ حارث نامی شخص وہاں سے روانہ ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی بہت تنگ دستی اور فقر و فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں.
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہذا خط پا کر سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے فوری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل دیے۔ بہت سے لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المؤمنین، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بئر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کہ یہاں صحرائے مدینہ باب المدینہ میں مجھے سن رہے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے مختلف مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی ہوتا تھا، کہ وہ اپنی زندگی انہی کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے تھے، جس کا میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا۔ اور یہ تو میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک ہی واقعہ پیش کیا ہے، ورنہ اگر ان واقعات کو جمع کیا جائے اور بیان کیا جائے تو کافی گھنٹے نہیں بلکہ کافی دن لگ سکتے ہیں۔ مگر آج کے مسلمانوں کا طرز عمل اس سے بالکل برعکس ہے۔
اسی لیے اب مسلمان بجائے ترقی کے تیزی سے تنزل کی گھاٹی میں اترتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھیے علم دین کی جگہ علم دنیا نے لے لی، سنت کی جگہ انگریزی فیشن کی نحوست چھا گئی، اور اب جینے کا مقصد صرف دنیا اور بس دنیا کا حصول بن کر رہ گیا ہے۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرا اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ شان ہے نہ شوکت ہے، نہ آپس میں محبت و الفت ہے، نہ حسن اخلاق اور اچھی عادت ہے، بلکہ ہر برائی، بدقسمتی سے بلکہ ہر برائی اب مسلمانوں میں موجود ہے، اور ان برائیوں کی موجودگی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول چکا ہے، مسلمان اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول چکا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے سن لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو بیان فرمانے والا کون؟ ہمارا پیارا رب عز و جل، ہمارا جس پر ایمان ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اسی نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بیان فرمایا۔ تو یہ سب، اس ساری بربادی، اس سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بلا دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم بجائے ترقی کے تنزل کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے گر جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر غور فرمائیے۔ واقعی اب ہر شخص دنیا کا متوالا نظر آتا ہے، اسی دنیا کو سنوارنے کی ہر ایک کو دھن ہے، اسی دنیا کے ہنر و فن سیکھنے میں ہر ایک مگن ہے، علوم دنیاوی کی بڑی بڑی ڈگریاں سب کو عزیز ہیں، مگر نماز، وضو و غسل کے احکام سیکھنے کی کسی کو نہیں پڑی، روزے کے احکام، روزے کے مسائل سیکھنے کو کسی کو نہیں پڑی، صاحب مال کو زکات کے مسائل معلوم کرنے کی بھی نہیں پڑی۔ ورنہ یاد رکھیے کہ جس پر نماز فرض ہوئی اس پر نماز کے فرض مسائل جاننا فرض ہیں، نماز کے واجبات جاننا اس پر واجب ہیں، اسی طرح جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے مسائل جاننا بھی فرض ہیں، روزے کے مسائل جاننا بھی ضروری ہیں کہ کس طرح نماز ادا کی جائے، کس طرح اپنی نماز کو پورا کیا جائے۔ نماز کی کچھ شرطیں بھی ہیں، نماز کے کچھ فرائض بھی ہیں، اس کے کچھ واجبات بھی ہیں، اسی طرح روزے کے بھی ایسے مسائل ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بعض ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے کی ابتدا ہی نہیں ہوتی، روزہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے مشکل ترین معاملات کی تھیوری اگرچہ معلوم ہے مگر نماز جنازہ نہیں آتی۔ انگریزی لباس میں ملبوس، پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان پٹاخ پٹاخ بوٹ پچھاڑتا گزرے تو سب کو بھلا لگے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ سنتوں بھرے سفید لباس میں ملبوس باریش و امامہ سنت کے مطابق زلفیں لہراتا نگاہیں نیچی کیے خوشبوئے مہکاتا گزرے تو ایک آنکھ نہ بھائے۔
وہ دور آیا کہ دیوانے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو حقیقی مقصد پر، کہ جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اس پر گزارنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے اور اس مدری ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں وہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا فرمایا گیا ہے، اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261276 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔